اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ۔ 22 رجب صحابی رسول کاتب وحی امیر المؤمنین حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وفات ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ خوش نصیب انسان ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ خوش نصیب انسان ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ برادر نسبتی کا تعلق ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ خوش نصیب انسان ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بہت سارے دعائیں نکلی ہیں، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ وہ خوش نصیب انسان ہیں جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری پیشن گوئیاں فرمائی ہے، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ وہ خوش نصیب انسان ہیں جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث وحی اور معلومات کو لکھنے کے لیے مقرر کیا گیا تھا۔ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ خوش نصیب انسان ہے کہ جس نے کئی عرصہ تک حکمرانی کی ہے، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ وہ خوش نصیب انسان ہیں جس نے تقریباً 19 سال یعنی کہ آدھی دنیا پر انہوں نے حکمرانی کی ہے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب انسان ہیں جس نے 19 سال تک مسلمانوں کی مدد کی ہے۔ البتہ پیدائش میں یہ بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نبوت سے 5 سال پہلے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی ہے۔ اور اسلام لانے میں 2 اقوال ہیں۔ بعض روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو اسلام لائے ہیں وہ صلح حدیبیہ کے موقع پر ہیں، اور بعض روایات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ صلح حدیبیہ کے بعد عمرۃ القضاء یعنی 7 ہجری کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا تھا، لیکن اسلام کا جو اعلان کیا تھا وہ فتح مکہ کے موقع پر تھا۔ سیر اعلام النبلاء اور طبقات ابن سعد میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ خود فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور 7 صحابہ کرام یہ عمرہ ادا کرنے کے لیے وہاں پر صلح حدیبیہ کے مقام پر روک دیا گیا، مکہ مکرمہ کی زیارت طواف و عمرہ کرنے کے لیے صحابہ کرام کے ساتھ آئے تھے، تو وہاں کے کافروں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ کرنے سے روک دیا، اور صلح حدیبیہ کے اس فیصلے میں اس معاہدے میں یہ فیصلہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سال واپس جائیں گے اور اگلے سال عمرے کی قضا کریں گے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس وقت میرے دل میں اسلام اتر آیا۔ میں نے اپنی والدہ سے یہ بات کی تھی کہ اس طرح میرے دل میں اسلام آیا، تو والدہ نے حضرت ہند رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو منع فرمایا کہ اپنے والد صاحب کے سامنے اس کا تذکرہ نہ کرنا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے جا رہے تھے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خلافت ہیں، اس کی جو نبوت ہیں، میں اس کا تصدیق کر رہا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اگلے سال عمرے کے لیے تشریف لائے عمرۃ القضاء کے موقع پر، تو وہاں پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اسلام لا چکا تھا، اور میرے والد صاحب کو بھی اس کا علم ہو چکا تھا کہ میں نے اسلام قبول کیا ہے، لیکن میرے والد صاحب نے وہاں پر مجھے یہ بتایا کہ آپ کا دوسرا بیٹا آپ سے بہتر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کم از کم وہ میرے دین پر تو ہیں، میری بات تو مانتے ہیں، میرے مذہب پہ تو ہیں، آپ تو میرے مذہب پہ نہیں ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو مجھے بہتر لگا، جو مجھے اچھا لگا، جو مجھے اپنے لیے بھلا محسوس ہوا، اچھا لگا، اس کو میں نے اختیار کیا۔ اس وقت میں نے اسلام اور دین کو اچھا سمجھا، میں نے اس کو اختیار کیا۔
تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب فتح مکہ کے موقع پر اعلان کیا، وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت معاویہ فرماتے ہیں خود کہ اللہ کے نبی نے مجھے خود فرمایا کہ مرحبا مرحبا۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا شریف النفس اور سلیم الفطرت انسان تھے کہ یہ تاریخ میں بات آتی ہے کہ ہجرت کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب مکے کے مشرکین جنگ کرتے تھے تو اس وقت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرکین مکہ کے ساتھ مل کر نہ اسلام کے خلاف اور نہ ہی پیغمبر اسلام کے خلاف انہوں نے کوئی جنگ کی۔ اور اسی طرح جنگ بدر کے، حالانکہ وہاں پر جتنی بھی جنگ ہوئی ہیں ان جنگوں کے سردار ان کے والد حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے اس طرح جنگ نہیں کیا۔ جنگ بدر کے موقع پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 20 سال، اس طرح جنگ احد ہے، جنگ خندق ہیں، لیکن کسی جگہ پر یہ ثابت نہیں ہے، حالانکہ اسلام لانے سے پہلے بھی یہ کہیں پر ثابت نہیں ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام کے خلاف کوئی سازش کی ہو، یا اللہ کے نبی کے خلاف کوئی تحریر لکھی ہو، یا کوئی تلوار اٹھایا ہو، یا جنگ کیا ہو، یہ کہیں بھی ثابت نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کتنے شریف النفس اور سلیم الفطرت انسان تھے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بہن ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مبارک ہے، ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ ام حبیبہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن یہ آپس میں گھر میں تشریف فرماتے ہیں، بیٹھے ہوئے تھے اور باتیں کر رہے تھے، تو اس وقت یہ بہن جو تھی اپنے بائی کے ساتھ بیٹھی رہی اور اس کو محبت کی نگاہ سے دیکھتی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تشریف لائے اور فرمایا کہ آپ کو واقعتاً اپنے بھائی سے محبت ہے؟ تو بہن نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ کون سی ایسی بہن ہوگی جو بھائی کے ساتھ محبت نہ کرتی ہو؟ واقعتاً میں اپنے بھائی کے ساتھ محبت کرتی ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا گواہ رہو جس بھائی سے آپ محبت کرتی ہیں اس بھائی سے اللہ اور اللہ کے رسول بھی محبت کرتے ہیں۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایک عام صحابی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا مقام عطا فرمایا تھا۔ البدایہ والنہایہ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ سے ایک مرتبہ کسی نے پوچھا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہے یا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ یہ افضل ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جس وقت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کی طرف نکلے ہیں، وہاں پر ان کے گھوڑوں کے نتنوں کی جو مٹی تھی، گرد و غبار تھا، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اس گرد و غبار کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے ایک مقام دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک منصب دیا تھا، اور ان کا عدل اور انصاف تھا، خلافت راشدہ کا ایک نمونہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر بہت سارے فضلے کیے تھے، بہت انعامات کیے تھے، لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو فضیلت ہیں وہ صحابیت کی وجہ سے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو فضیلت حاصل ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ پر یہ صحابیت کی وجہ سے۔ تو یہ صحابیت جو ہے اس کا تعلق عمل کے ساتھ نہیں ہے، یہ اس کا تعلق اللہ کے ساتھ براہ راست ہے۔ اللہ کسی کو صحابی بناتے ہیں، بنا دیتے ہیں، اللہ کسی کو نبی بنا دیتے ہیں، تو یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا کام زیادہ ہے، میرا عمل زیادہ ہے، یا میں دیندار ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، اس لیے مجھے اللہ تعالیٰ یہ نبوت دیتے ہیں، اس لیے مجھے اللہ تعالیٰ صحابیت کا مقام دیتے ہیں۔ نہیں، یہاں پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو جو فوقیت حاصل ہے، جو ایک مقام حاصل ہے، یہ صحابیت کی وجہ سے۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ پر اور ان کے کمالات کو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے کمالات پر فوقیت حاصل ہے۔ اسی طرح
حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد صاحب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایک مرتبہ اپنے بیٹے کو دیکھ رہے تھے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو انہوں نے اپنے بیوی سے کہا تھا کہ دیکھو یہ میرا بیٹا ہے، اس کا ماشاءاللہ سر بہت بڑا ہے۔ تو وہاں پر یہ نظریہ تھا، یہ بات چل رہی تھی کہ جس کا سر بڑا ہو تو وہ خلافت کا زیادہ حقدار ہوتے ہیں، وہ لوگوں کا سربراہ بن جاتا ہے، حاکم بن جاتا ہے، بڑا بن جاتا ہے۔ تو اس نے اپنی بیوی سے کہا تھا کہ دیکھو اس بیٹے کا سر بہت بڑا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اپنے قوم پر حکمرانی کرے گا، یہ اپنے قوم کا حکمران ہوگا۔ لیکن بیوی نے کہا تھا کہ نہیں، یہ ایسی کیوں باتیں کر رہے ہیں، یہ ایسا نہیں ہے، یہ اپنے قوم کا حکمران نہیں ہوگا بلکہ یہ پورے عرب پر حکمرانی کرے گا۔ اگر اس نے پورے عرب پر حکمرانی نہیں کی ہے تو اس کی ماں جو ہے اس کی نصیب پر روئے۔ یعنی کہ بچپن میں ہی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل صورت، اس کی حیثیت سے یہ اثرات معلوم ہوتے ہیں کہ یہ اگلے دور میں یہ لوگوں کا، یہ عرب کا یہ کیا ہوگا، خلیفہ ہوگا اور امام ہوگا۔ یہاں تک کہ 19 سال تک انہوں نے لوگوں پر حکمرانی کی۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے ایک مقام عطا فرمایا تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا دعا ارشاد فرمائی ہے؟ ایسے تو روایات میں بہت ساری دعائیں ہیں، المعجم الاوسط للطبرانی میں 3 دعائیں منقول ہیں، میں وہ آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دعائیں کی ہیں۔ پہلی دعا یہ ہے کہ یا اللہ اس کو راہ راست کی ہدایت عطا فرما۔ دوسری دعا یہ کہ یا اللہ حضرت امیر معاویہ کو، یعنی اس بچے کو آپ مصیبت سے اور تکالیف سے بچا۔ تیسری دعا یہ فرمائی ہے کہ یا اللہ اس کو دنیا اور آخرت کی مغفرت عطا فرما۔ اب ان دعا کا پس منظر کیا ہے، یہ دعا ہوئی کہاں پر ہیں، کدھر ہوئی ہے؟ تو یہی روایت المعجم الاوسط للطبرانی میں موجود ہے۔ ام المؤمنین ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زوجہ مطہرہ ام حبیبہ کے پاس تشریف فرماتے، تو اس وقت دروازے پہ دستک ہوئی، باہر سے کس نے دستک دی ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہلیہ سے فرمایا کہ جاؤ دیکھو یہ کون ہے جو باہر دستک دے رہے ہیں۔ جب ام حبیبہ وہاں گئی تو انہوں نے دیکھا کہ میرا بھائی ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو بلاؤ، اندر آنے دو اس کو۔ جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر تشریف لائے تو اس وقت انہوں نے اپنے کانوں کے اوپر ایک قلم رکھا ہوا تھا، جس طرح عام لوگ رکھتے ہیں قلم، اس طرح قلم رکھا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاویہ یہ اپنے کانوں پر قلم کیوں لٹکایا ہوا ہے، کیوں رکھا ہوا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میں اس پر قرآن کریم لکھتا ہوں، میں اس پر وعظ لکھتا ہوں، میں اس پر آپ کے جو وحی آتی ہے اس کو لکھتا ہوں، خطوط لکھتا ہوں، دین کا کام کرتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو میری طرف سے اپنے شان کے مطابق اجر عطا فرمائے۔ یہ بات تو ہو گئی ہے۔ دوسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمائی وہاں پر؟ فرمایا کہ میں جو آپ سے یہ خطوط والا کام لے رہا ہوں یہ اپنی مرضی سے نہیں لے رہا بلکہ یہ اللہ کی مرضی سے لے رہا ہوں، کیونکہ میں جو بھی کام کرتا ہوں یہ اللہ کی مرضی سے کرتا ہوں، اپنے اختیار سے نہیں کرتا۔ وہاں پر اللہ کے نبی نے قسم اٹھائی ہے کہ اللہ کی قسم میں جو کام آپ سے لے رہا ہوں اپنی مرضی سے نہیں رہا بلکہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے لے رہا ہوں۔ اور تیسری بات وہاں پر ارشاد فرمائی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو خلافت کا قمیض پہنا ہے تو آپ کا کیا اس وقت حال ہوگا، آپ کیا کریں گے، آپ یہ معاملات کیسے نمٹائیں گے، آپ کا کیا رویہ ہوگا لوگوں کے ساتھ، ان معاملات کو آپ کیسے حل کریں گے۔ جب ان کی بہن نے یہ بات سنی ہے فوراً آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور فرمایا کہ کیا میرے بھائی کو خلافت مل رہی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جی بالکل، یہی بات بالکل ٹھیک ہے،
لیکن فرق یہ ہے کہ ان کو جو خلافت ملے گی اس میں تکالیف زیادہ ہوگی، اس میں مشکلات زیادہ ہوگی، اس میں پریشانیاں زیادہ ہوں گی، اس میں مصائب زیادہ ہوں گی، اس میں فتنے زیادہ ہوں گی۔ تو ام حبیبہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی تھی کہ یا رسول اللہ آپ میرے بھائی کے لیے دعا فرما دیں۔ تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی تھی کہ اللہ ان کو سیدھے راستے کی طرف ان کی رہنمائی فرما، اور دوسری دعا یہ فرمائی تھی کہ اللہ ان کو مصائب سے، ان کو تکالیف سے بچا، اور تیسری دعا یہ فرمائی تھی کہ اللہ ان کو دنیا اور آخرت کے عذاب سے بچا۔ تو یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمائی تھی۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں، ایک مقام پر، ایک سریہ پر جب حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت دے رہے تھے، یعنی مکہ وہاں کے جو مشرکین تھے، کافر تھے، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کر رہے تھے تو وہاں پر حدود حرم سے اس کو نکالا باہر تنعیم میں، تو وہاں پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہاں پر میں خود موجود تھا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ مجھے اتنی مہلت دے دے تاکہ میں اس وقت کیا کروں، صرف 2 رکعت نفل پڑھوں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پر 2 رکعت نفل پڑھی ہیں، اور بہت ہی اختصار کے ساتھ۔ اختصار کی وجہ بتائی ہے کہ میں نے یہ نماز کو اس لیے مختصر کر دیا کہ کہیں آپ کے دماغ میں یہ بات نہ آ جائے کہ یہ صحابی تو اس موت کے خوف سے نماز کو مختبو کر رہے ہیں، لمبا کر رہے ہیں۔ میں نے نماز کو لمبا نہیں کیا اسی وجہ سے کہ آپ کے دماغ میں یہ بات نہ آئے کہ یہ تو موت سے ڈر رہا ہے اس لیے نماز کو لمبا کر دیا، تو لہٰذا میں نے اسی وجہ سے نماز کو مختصر کر دیا۔ اس کے بعد حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کے بعد ہاتھ اٹھائے اور ان سامنے جتنے بھی لوگ تھے ان کے خلاف بد دعائیں کی ہیں، اور سب سے جو اہم بات انہوں نے کی ہے کہ یا اللہ ان میں سے ہر ایک کو چن کر ہلاک فرما۔ تو جب یہ بد دعا کی ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کنت حاضراً، میں اسی مجلس میں موجود تھا، میرے ساتھ میرے والد صاحب موجود تھے، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ وہ بھی وہاں پر موجود تھے، لیکن وہاں پر یہ محاورہ تھا، ماحول تھا، ایک نظریہ تھا لوگوں کا کہ جو آدمی کسی کو بد دعا دے تو اس کو زمین پر لٹاتے تھے، کیوں؟ تاکہ یہ آدمی اسی آدمی کے بد دعا کے اثرات سے بچ جائے۔ تو ابو سفیان نے فوراً اپنے بیٹے کو اٹھایا، اپنے پیروں کے بل زمین پر لٹایا کہ آپ کو اس کی بد دعا کا اثر نہ لگے، آپ پر اس بد دعا کا اثر نہ ہو جائے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اسی وقت بھی اپنے والد صاحب کے ساتھ اس مقام پر موجود تھا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے ایک مقام عطا فرمایا تھا۔ صحابی چاہے جتنا بھی کم مرتبے والا کیوں نہ ہو، اس کے بعد آنے والے جو بھی جتنے اعلیٰ مرتبے پر کیوں فائز نہ ہو، تو وہ صحابی کے اس پاؤں کے گرد اور اس کے خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کی محبت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔